شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جنس کی ارواح کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ سید بن مسیح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت سلیمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہم ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ کہا کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں؟ یعنی فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور ہماری بہن بھائی اور ہماری ایک فیملی ہے۔ یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے ہیں، اس کے لیے آسان ہیں یا سخت ہیں یا مشکل ہیں، اس کو پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو سختی ہوتی ہے اسی سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گناہ گار فاسق فاجر بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تم ہمیں گھر سے باہر نکال کر اندھیری قبر کوٹری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب میں قبر کے اندر ہوں، اور ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے وہاں ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پہ آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ جو ہماری قبر پہ آیا ہوا ہے ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو پھر وہ پہچان کر بھی اس کی کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں اور وہ مردے جو قبر کے اندر ہیں۔ اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے اور وہ پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ یاد کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے
تو اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے جیسے اس سے پہلے ایسی خوشی اسے ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی، تو وہ دنیا والی اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر عالم کی زندگی ہے یعنی قبر کی زندگی، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر پریشان نہیں کرتی۔ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے۔ بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نماز ادا کرے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قائم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے اور مغفرت طلب کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس کے لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ دوستو، آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔